آپ کے اس گاؤں میں الیکشن وغیرہ تو ہوتے ہوں گے، ہوتے ہیں نا جی؟ جب الیکشن کا موسم آتا ہے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے افراد، کوئی ایف اے پاس، کوئی بی اے پاس، کوئی ایم اے پاس، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی وکیل ہے، کوئی بریسٹر ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے کینڈیڈیٹ سامنے آتے ہیں، امیدوار سامنے آتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا جی؟ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں۔ جہاں اتنے پڑھے لکھے افراد سامنے آئے، ایک انگوٹھا ٹیک بھی کھڑا ہو گیا، ان پڑھ، اور اس نے آ کر گاؤں والوں کو اکٹھا کر لیا۔ کہنے لگا بھائی میں ان پڑھ ہوں اور میں آپ سے اس دفعہ ووٹ مانگنے آیا ہوں۔ گاؤں والوں نے پتہ کیا سوچا؟ یار بڑے پڑھے لکھیا نو ازمایا وے، چلو اس دفعہ ایسے نے ووٹ دے دیو۔ دے دیا، وہ ممبر بن گیا۔ کیا بن گیا؟ یار بڑے دل کے کانوں سے میری بات سننا، وہ ممبر بن گیا۔ اب اس کو صبح بلائے بھاگا آتا ہے، شام بلاؤ بھاگا آتا ہے، اور میں کہا یار تو ممبر بن گیا کیوں نہ سارے میں؟ کہتا حافظ جی سچی بات بتلاؤں، میں اس سیٹ کے قابل نہیں تھا، ان پڑھ جاہل تھا، میں اس سیٹ کے قابل۔ یہ گاؤں والوں نے میرے اوپر کرم نوازی کی، مجھے اس سیٹ کے اوپر بٹھا دیا۔ اب جنہوں نے مجھے اس مقام پر پہنچایا، جب یہ بلائے مجھے آ تو جانا چاہیے نا۔ اب میں ہاتھ باندھ کر ایک کہوں گا، یار سارے اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کیا ہم اس قابل تھے کہ سرکار کے امتی بنا دیے جاتے؟ جس نبی کا امتی بننے کے لیے نبی دعائیں کر رہے ہیں، رسول دعائیں کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا آواز کے ساتھ ذرا جواب دیو، مجھے سکون ہو جائے۔ کیا ہم اس قابل تھے کہ سرکار کے امتی بنا دیے جاتے ہیں؟ اونچی بولو ذرا۔ اور رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا کرم کیا، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ اب جس رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا کرم کیا، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، اب ہمیں اس رب کا بھی کہا ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ تھوڑا سمجھیے بات سے بولا تو کیا ہم مانتے ہیں؟ دیکھو بھائی میں بات سچی کرنے لگا ہوں، اللہ بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، دین بھی وہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام سے کافر ڈرتے تھے، نام سن کر ڈرتے تھے۔ آج ہم امریکہ سے ڈر رہے ہیں، کوئی اسرائیل سے ڈر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، اور جب سرکار کے غلام بن گئے، وہی بچیوں کے لیے دعائیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جو عزتیں لوٹنے والے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے۔ ارے جو راہ زن تھے، ڈاکو بنے ہوئے تھے اور قافلے لوٹا کرتے تھے، وہ راہ برو رہنما بنتے چلے گئے۔ یار میں چند مثالیں دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ 24 لاکھ مربع میل پر حکمران ہیں، 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں۔
ایک دن کسی نے کہہ دیا عمر کیا بات ہے ماشاءاللہ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کا دیو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے کہ یار اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ فرمایا میں وہی عمر ہوں جس کا باپ اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا اور اونٹ میرا کہا نہیں مانتے تھے, اونٹ میرے قابو میں نہیں آتے تھے, اونٹ میرا کہا نہیں مانتے تھے, اور جب سے میں نبی کا غلام بنا ان کا کہا مانا. اب میں نے صرف رکا لکھا ہے, دریائے نیل چلتا نظر آ رہا ہے. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے قابو میں اونٹ نہیں آتے تھے, فرمایا اگر دجلہ دریا کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا عمر اس کا بھی جواب دے گا. جس کے قابو میں اونٹ ایک نہیں آتا تھا, مقام کیا ملا ہے سرکار کی غلامی کے بعد. مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے ہیں اور دوران خطبہ فرمان لگے یا ساریہ تو الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جا. ہائے ہائے ہائے, صحابہ کرام حیران ہے, ساریہ تو یہاں ہے نہیں, وہ تو نہامت کے مقام پر جنگ کرنے گیا ہوا ہے, آپ یہاں پکارے ہیں. انہوں نے وقت اور ٹائم نوٹ کر لیا. جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آئے واپس, انہوں نے پوچھا بھی جمعے والے دن تیرے ساتھ کو واقعہ پیش آیا؟ کہنے لگے خدا کی قسم اگر عمر فاروق کی مدد نہ پہنچی تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے. کہنے لگے ہم نے کافروں پر حملہ کیا, وہ پہلے حلے میں میدان چھوڑ کے بھاگ گئے, ہم مطمئن ہو گئے ہم نے میدان مار لیا ہے, ہم نے ہتھیار ایک طرف رکھے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے. بھاگتے ہوئے کافروں نے جب دیکھا یہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے ہیں, انہوں نے اکٹھے ہو کے پہاڑ کے پیچھے سے اچانک حملہ کرنا چاہا. اور آپ جانتے ہیں جب اچانک کسی پر حملہ کیا جائے تو پھر وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. کہنے لگے ہم میدان میں تھے, ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے, عمر فاروق کو مسجد نبوی شریف سے ہی نظر آ رہے تھے. وہیں سے آواز دی ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو. کہنے لگے ہم نے ان کی آواز وہاں سنی, پلٹ کے دیکھا وہ آ رہے ہیں, ہتھیار اٹھائے حملہ کیا, رب نے ہمیں فتح عطا فرما دی. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے اونٹ نے ڈرتے تھے, آج عمر کو یہ مقام ملا ہے. آپ کا نام سن کر بڑے بڑے بادشاہ ان کے پاؤں کانپتے نظر آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے, فرق کیا ہے؟ فرق بھائی جو سب سے بڑا میں نے محسوس کیا ہے, اگر میں غلط ہوں گا میں پھر دہرا دوں, میں غلط ہوں گا میری اصلاح کر دیا, اور اگر میں صحیح کہوں تو یار ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر جو سب سے بڑا کمال تھا وہ یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا, جو حکم دے دیا, وہ کہتے تھے گھر بار جاتا ہے تو چلا جائے, بیوی بچے جاتے ہیں تو چلے جائیں, مال جاتا ہے تو چلا جائے, وطن جاتا ہے تو چلا جائے, جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے, سرکار کی نافرمانی نہیں کرنی.